कराची की एक सिविल अदालत ने टीआरजी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस खारिज कर दिया और ये केस था जहांगीर सदीकी एंड कंपनी लिमिटेड यानी जेएससीएल और खुद टीआरजी के बानी ज़िया चिश्ती के खिलाफ। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये जंग तो पिछले 3 साल से चल रही थी। 3 साल से। और इल्ज़ाम भी बहुत संगीन था। टीआरजी कह रहा था कि ये लोग मिलकर मतलब गैर कानूनी तौर पर कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी में 3 तो मरकजी किरदार हैं। एक तरफ है टीआरजी पाकिस्तान, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक टेक्नोलॉजी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है। दूसरा बड़ा नाम है ज़िया चिश्ती का। ये कंपनी के बानी हैं, लेकिन अब कह लें कि मंजर से बाहर कर दिए गए हैं। और तीसरा अहम किरदार है जेएस ग्रुप, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, बहुत बाअसर मालियाती और सरमायाकारी का ग्रुप। और हमारे ज़राए में एक चौथा थोड़ा पुरअसरार सा किरदार भी बार बार सामने आ रहा है, ग्रीन ट्री होल्डिंग्स। ये बरमूडा में रजिस्टर्ड कोई कंपनी है। हाँ, ये नाम बहुत अहम है। इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि ये कहानी के एक बहुत बड़े मोड़ पर सामने आएगा। अच्छा जी, ग्रीन ट्री का ताल्लुक टीआरजी की मौजूदा इंतजामिया से है और ये इस कहानी के आप कह लें कि मरकज में है। ये सिर्फ कानूनी मुशगाफियों की कहानी नहीं, ये इख्तिदार, पैसे और कंट्रोल की जंग है। ठीक है, तो आइए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। आखिर ये सारा तनाज़ा, ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? मतलब एक कामयाब बानी और उसकी अपनी कंपनी के दरमियान इतनी बड़ी खलीज कैसे पैदा हो गई? इसकी बुनियाद वो रखी गई थी नवंबर 2021 में। अच्छा। ज़िया चिश्ती सिर्फ टीआरजी के बानी नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। लेकिन फिर अमेरिका में उन पर जिनसी हरासमानी के काफी संगीन इल्जामात लगे। हाँ, मुझे याद है, वो खबर बहुत बड़ी थी। जी, और एक सालसी फैसले में उन्हें कसूरवार भी ठहराया गया। इस स्कैंडल का नतीजा ये निकला कि उन्हें टीआरजी और अपनी दूसरी मशहूर कंपनी एफिनिटी दोनों से इस्तीफा देना पड़ा। तो जब ज़िया चिश्ती जैसा एक ताकतवर बानी इस तरह अचानक कंपनी से निकला, तो जाहिर है इक्तदार में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही वो लम्हा था जब कंपनी के कंट्रोल की जंग का मैदान तैयार हुआ। और इस खला को किसने भरा? इक्तदार की असल तब्दीली हुई जनवरी 2022 में। टीआरजी के बोर्ड इंतखाबात हुए। ओके। इन इंतखाबात में ज़िया चिश्ती को बोर्ड से बाहर कर दिया गया और जेएस ग्रुप से मुंसलिक 4 नामजद अफराद डायरेक्टर मुंतखब हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का कंट्रोल ज़िया चिश्ती के हाथ से निकलकर उनके साबिक पार्टनर्स और जेएस ग्रुप के नुमाइंदों के पास चला गया। बिल्कुल। चिश्ती के पास कंपनी के शेयर्स तो थे, अब भी हैं, लेकिन बोर्ड रूम में उनकी आवाज एक तरह से खामोश कर दी गई और यहीं से असल महाजराई शुरू हुई। और इस महाजराई में पहला वार किसने किया? पहला हमला टीआरजी की नई इंतजामिया की तरफ से किया गया। ओके, तो यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। टीआरजी की इंतजामिया ने पहला वार किया अक्टूबर 2022 में एक मुकदमा दायर करके। इस केस का बुनियादी इल्जाम क्या था? वो एक बहुत संगीन इल्जाम लेकर गए। टीआरजी ने दावा किया कि जेएस ग्रुप, ज़िया चिश्ती, उनकी अहलिया और कुछ दूसरी कंपनियां, ये सब मिले हुए हैं। यानी एक्टिंग इन कॉन्सर्ट? जी, कानूनी जबान में उसे एक्टिंग इन कॉन्सर्ट कहते हैं। टीआरजी का मौकफ था कि ये सब मिलकर खामोशी से मार्केट से टीआरजी के शेयर्स खरीद रहे हैं ताकि चुपके से कंपनी के 30% से ज्यादा हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लें। बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान के टेक ओवर कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है। यानी सादा अल्फाज में नई इंतजामिया कह रही थी कि जेएस ग्रुप और चिश्ती मिलकर एक हॉस्टाइल टेक ओवर की साजिश कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जैसा आपने शुरू में बताया, 3 साल बाद 4 दिसंबर 2025 को अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। और जिस तरीके से इसे खारिज किया गया वो बहुत अहम है कि मुकदमे को ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज किया गया। ये एक बहुत टेक्निकल बात लगती है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, एक होता है केस हारना, जिसमें अदालत दोनों पार्टियों को सुनकर मेरिट पर फैसला करती है। सही। लेकिन ऑर्डर वीवीआर रूल 11 के तहत खारिज होने का मतलब कुछ और है। आसान अल्फाज में जज ने केस फाइल को देखकर कहा, इस केस में तो सिरे से कोई कानूनी बुनियाद ही नहीं है कि उस पर अदालत का वक्त जाया किया जाए। ये केस को मेरिट पर हारने से भी बड़ी शिकस्त है। इसका मतलब है कि अदालत ने केस को समाअत के काबिल ही नहीं समझा। तो अदालत ने कहा कि टीआरजी ये साबित ही नहीं कर सका कि उसे ये मुकदमा दायर करने का हक भी हासिल है। बिल्कुल। और ये जेएस ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।
عدالت نے ان کے خلاف کوئی منفی فیصلہ بھی نہیں دیا۔ اور JS گروپ اب اسی بات پر زور دے رہا ہوگا؟ جی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ TRG کے الزامات شروع سے ہی بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی تھے۔ لیکن TRG خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کریں گے، تو یہ قانونی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو TRG کا پہلا وار تو ایک طرح سے خالی چلا گیا، لیکن اس پورے کھیل میں وہ اکیلے چالے نہیں چل رہے تھے۔ ضیاء چشتی جو کمپنی سے باہر تو ہو گئے تھے، لیکن خاموش نہیں تھے۔ جی نہیں، وہ بالکل خاموش نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ایسا جوابی حملہ کیا جس نے TRG کی پوری انتظامیہ کو دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ اچھا، اور وہ کیا تھا؟ شاید اصل کہانی وہی ہے۔ TRG کے مقدمے کے متوازی ضیاء چشتی نے خود TRG کی موجودہ انتظامیہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں کیس دائر کر رکھا تھا۔ اوکے۔ اور اس میں جو الزامات لگائے گئے وہ دھماکہ خیز تھے۔ چشتی نے دعویٰ کیا کہ TRG کی انتظامیہ کمپنی کے اپنے ہی پیسے استعمال کر کے گرین ٹری ہولڈنگز کے ذریعے TRG کے حصے خرید رہی ہیں تاکہ کمپنی پر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکے۔ ایک منٹ، یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ کمپنی کے اپنے ہی پیسے استعمال کر کے اس کے شیئرز خریدنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں کہ یہ پورا چکر چلایا کیسے گیا؟ میں اسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ TRG پاکستان کو اپنی ایک غیر ملکی کمپنی جس کا نام TRGI ہے، اس سے تقریباً $120 ملین اور کچھ دوسری کمپنیوں کے قیمتی شیئرز ملنے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اثاثے سیدھا TRG پاکستان کے خزانے میں آنے تھے۔ جی، آنے تو چاہیے تھے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ TRG کے بورڈ نے ان اثاثوں کو براہ راست پاکستان منگوانے کے بجائے اپنی غیر ملکی کمپنی سے کہا کہ یہ سارے اثاثے برمودا میں ایک دوست کو دے دو۔ برمودا میں؟ جی، اور اس دوست کا نام تھا گرین ٹری ہولڈنگز، جو کہ ایک خصوصی مقصد کے لیے بنائی گئی کمپنی تھی۔ ایک منٹ، تو پیسہ پاکستان آیا ہی نہیں، وہ سیدھا برمودا چلا گیا؟ بالکل، پیسہ اور اثاثے گھر آنے کے بجائے برمودا میں اس دوست یعنی گرین ٹری کے پاس چلے گئے۔ اور پھر اس دوست نے انہی پیسوں سے، جو دراصل TRG پاکستان کے تھے، چھپ کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے TRG پاکستان کے اپنے ہی شیئرز خریدنا شروع کر دیے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بورڈ کی نیت بری نہ ہو سکتا ہے وہ صرف کمپنی کے شیئر کی قیمت مستحکم کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوں؟ بہت سی کمپنیاں کرتی ہیں، اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور یہی اس کیس کا قانونی مرکز ہے۔ کمپنیاں اپنے شیئرز خرید سکتی ہیں، اسے بائی بیک کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ TRG پاکستان خود اپنے شیئرز نہیں خرید رہی تھی، بلکہ وہ اپنی ہی پیسوں سے ایک دوسری کمپنی کو مالی معاونت یا فائنینشیل اسسٹنس دے رہی تھی تاکہ وہ اس کے شیئرز خریدیں۔ اچھا۔ اور پاکستان کا کمپنیز ایکٹ 2017 خاص طور پر اس کا سیکشن 86(2) اس عمل سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قانون اس کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ وجہ بہت سادہ ہے۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ کمپنی کی انتظامیہ کمپنی کے وسائل کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ صحیح۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو کوئی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنی کے پیسوں سے مارکیٹ سے شیئرز خرید کر اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے، نئے انتخابات کو روک سکتا ہے اور دوسرے شیئر ہولڈرز کو ان کے حقوق سے محروم کر سکتا ہے۔ یہ کارپوریٹ گورننس کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اور ضیاء چشتی کا الزام تھا کہ TRG کے انتظامیہ بالکل یہی کر رہی تھی، تو سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے پر کیا فیصلہ دیا؟ 20 جون 2025 کو جسٹس عدنان اقبال چودھری نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا، اور یہ فیصلہ TRG کی موجودہ انتظامیہ کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ اس فیصلے کے اہم نکات کیا تھے؟ کیا عدالت نے ضیاء چشتی کے الزامات کو درست مانا؟ عدالت نے ضیاء چشتی کے موقف سے مکمل اتفاق کیا۔ فیصلے میں نہ صرف یہ کہا گیا کہ یہ اسکیم واقعی کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 86(2) کی سنگین خلاف ورزی ہے، اچھا، بلکہ عدالت نے اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ عدالت نے اس پورے عمل کو غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی قرار دیا اور کہا کہ یہ شیئر ہولڈرز کے ساتھ ظلم یعنی آپریسو ہے۔ اوہ، یہ تو کسی بھی لسٹڈ کمپنی کی انتظامیہ کے خلاف بہت سنگین تبصرے ہیں۔ بہت سنگین۔ اور عدالت نے صرف تبصروں پر اکتفا نہیں کیا ہوگا، کچھ ٹھوس احکامات بھی جاری کیے ہوں گے۔ جی، عدالت نے کئی بڑے احکامات جاری کیے۔ پہلا، گرین ٹری کی طرف سے کی گئی عوامی پیشکش کو منسوخ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، گرین ٹری نے جتنے بھی شیئرز خریدے تھے انہیں TRG کے لیے امانت قرار دے دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ایک طرح سے ٹریجری شیئرز بن گئے اور ان پر ووٹنگ کا حق ختم ہو گیا۔
واہ. تیسرا، ریگولیٹر یعنی SECP کو اس پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا. اور سب سے اہم چوتھا حکم یہ تھا کہ TRG کو فوری طور پر بورڈ کے نئے انتخابات کرانے ہوں گے. یہ تو موجودہ انتظامیہ کے لیے ایک مکمل شکست تھی. لیکن کیا یہ فیصلہ نافذ ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ تو اب بھی کمپنی چلا رہے اور ہیں. نہیں. اور یہ اس کہانی کا تازہ ترین موڑ ہے. TRG کی انتظامیہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی. اچھا. اور سپریم کورٹ نے اس پر ایک اسٹیٹس کو آرڈر یعنی حکم امتناع جاری کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فی الحال سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے ان دونوں مقدمات کو ملا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک بہت واضح تضاد نظر آ رہا ہے. جی. ایک طرف TRG کا JS گروپ پر غیر قانونی قبضے کا الزام ایک نچلی عدالت میں اس بری طرح خارج ہوا کہ اسے قابل سماعت بھی نہیں سمجھا گیا. صحیح. لیکن دوسری طرف TRG کی اپنی انتظامیہ پر ایک اعلیٰ عدالت یعنی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کمپنی کے فنڈز کے غلط استعمال اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے سنگین الزامات ثابت ہو گئے ہیں، بھلے ہی وہ فیصلہ فی الحال معطل ہو. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے، اور یہی اس کہانی کی پیچیدگی اور اصل حقیقت ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ جنگ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں کوئی بھی فریق جیت نہیں پایا ہے. ضیاء چشتی کمپنی کا کنٹرول واپس حاصل نہیں کر سکے، لیکن موجودہ انتظامیہ بھی شدید قانونی اور اخلاقی دباؤ میں ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھلے ہی معطل ہو، لیکن اس میں لگائے گئے الزامات اور عدالت کے نتائج اپنی جگہ پر موجود ہیں اور بہت سنگین ہیں. تو اس سب سے بڑی تصویر کیا ابھرتی ہے؟ یہ صرف دو گروہوں کی لڑائی ہے یا اس کے کوئی وسیع تر معنی بھی ہیں؟ اس کے بہت وسیع معنی ہیں. یہ لڑائیاں پاکستان کے کارپوریٹ اور سیکیورٹیز قوانین کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. کس طرح سے؟ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قوانین میں موجود سکم، پیچیدگیوں اور تاخیر کے نظام کو کس طرح بڑی کارپوریٹ لڑائیوں میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ کہانی کسی ایک گروہ کی فتح یا شکست سے زیادہ کارپوریٹ گورننس کے ایک گہرے بحران کی عکاسی کرتی ہے، جہاں کمپنی کے وسائل کو شیئر ہولڈرز کی فلاح کے بجائے اقتدار کی جنگ کے لیے جھونکا جا رہا ہے. تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ایک کثیر الجہتی قانونی اور کارپوریٹ جنگ ہے جس میں کوئی بھی فریق ابھی تک واضح فاتح کے طور پر سامنے نہیں آیا ہے. بالکل. ایک طرف ایک مقدمہ خارج ہو گیا ہے تو دوسری طرف ایک سنگین فیصلہ معطل ہے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی جاری ہے. اور یہ عدالتی فیصلے، چاہے وہ خارج ہوں یا معطل، اس گہری تقسیم اور کنٹرول کی جنگ کو ظاہر کرتے ہیں جو TRG پاکستان کے مرکز میں جاری ہے. جی بالکل. یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پر پاکستان کے تمام سرمایہ کاروں اور ریگولیٹرز کی نظریں جمی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے نتائج مستقبل میں کارپوریٹ گورننس کے لیے مثال قائم کریں گے. بالکل. تو آج کے اس گہری اور پیچیدہ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں. ضرور. جب ایک کمپنی کے بانی اور اس کی موجودہ انتظامیہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کمپنی کے وسائل اور قانونی نظام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو اس جنگ کے بیچ میں پھنسے ہزاروں چھوٹے شیئر ہولڈرز کے مفادات کی حفاظت کون کرتا ہے، جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس جنگ کی نظر ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمارے ریگولیٹرز، ہماری عدالتوں اور ہمارے کارپوریٹ نظام کو مل کر تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ آخر میں کسی بھی کمپنی کا اصل مقصد اپنے تمام شیئر ہولڈرز، خاص طور پر ان چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے قدر پیدا کرنا ہوتا ہے جن کا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا.